دریائے نیل کی دلہن۔ داستان یہ ہے کہ قدیم مصری ہر سال دریائے نیل کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کنواری لڑکی کو قربان کر دیتے تھے۔ اس لڑکی کو بہترین لباس پہنا کر اور زیورات سے آراستہ کر کے دلہن کی طرح سجاتے تھے۔ پھر ایک بڑے قومی جشن میں یہ دلہن پھولوں اور جھنڈوں سے ایک مزین جہاز پر سوار ہوتی تھی جو سمندر کی سطح پر چلتا تھا۔ اس کے بعد لوگ اسے دریائے نیل میں پھینک دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ دلہن دوسری دنیا میں ہابی دیوتا سے شادی کرتی تھی۔ اس طرح دریا خوش ہوتا تھا اور ان کے اس عمل سے بہنے لگتا تھا اور لوگوں کو پانی دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سال دریائے نیل میں سیلاب نہیں آیا، اسی لیے مصر کی سرزمین پر خشک سالی آئی تھی۔ مصر کے لوگ سوگوار ہو گئے تھے اور قحط سالی نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ مصر کا بادشاہ بھی بہت غمگین تھا، جس نے سردار کاہن کی موجودگی کی درخواست کی تھی اور اس سے پوچھا تھا کہ دریائے نیل کا سیلاب کیوں نہیں آیا۔ سردار کاہن نے بادشاہ کو بتایا کہ قحط سالی کی وجہ یہ ہے کہ دریائے نیل بہت افسردہ ہے، کیونکہ وہ ایک خوبصورت کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تب بادشاہ نے دیوتا ہابی کی دلہن بننے کے لیے انتہائی خوبصورت لڑکی کے انتخاب کا حکم دیا تھا۔ یہ سالانہ روایت کئی سال تک جاری رہی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ کاہن کو ایک سال بادشاہ کی اکلوتی بیٹی کے علاوہ ایک خوبصورت کنواری لڑکی نہیں ملی۔ اس کے باوجود کاہن نے تہوار منانے کا عزم کیا تاکہ دریائے نیل ناراض نہ ہو۔ شہزادی کی لونڈی کو یہ خبر ملی تو بہت افسردہ ہوئی۔ اس لونڈی نے دلہن کو اپنے گھر میں چھپا لیا اور اس کو اپنی بیٹی کی طرح بنا کر رکھا، کیونکہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے شہزادی سے مشابہت والی دلہن کی شکل میں لکڑی کا مجسمہ اس طرح بنایا کہ وہ بالکل شہزادی کی ہم شکل بن گیا تھا۔ لونڈی نے لکڑی کی دلہن کو سجایا اور دریائے نیل میں پھینکنے کے لیے اس کی تیاری کی۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دلہن کو دریائے نیل میں پھینک دے گی تاکہ کوئی بھی معاملہ دریافت نہ کرے۔ تقریب مکمل ہو گئی اور جشن ختم ہوا۔ سب نے سوچا کہ شہزادی اپنے محبوب دریائے نیل کے ساتھ دوسری دنیا میں چلی گئی۔ بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی کی جدائی پر افسردگی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ اس کے غم کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کی صحت بھی تیزی سے خراب ہونے لگی اور بستر پر تھا۔ جب لونڈی نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی جدائی کے غم میں مرنے والا تھا تو اس نے اس پر ترس کھا کر شہزادی کو اس کے پاس واپس کر دیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر پھر سے صحت یاب ہو گیا اور پھر اسے خوشیاں نصیب ہو گئیں۔ اس کے بعد لونڈی نے بادشاہ کو اپنی چال کی کہانی سنائی۔ اس وقت سے ہر سال اصل لڑکی کی بجائے اہل مصر ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں لکڑی کی دلہن بناتے اور اسے سجا کر دریائے نیل میں پھینک دیتے۔ اسلامی ورثے سے دریائے نیل کی دلہن سے جڑی ہوئی ایک اور کہانی ہے کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنے تو اجمی مہینوں میں سے ایک مہینے کی 12 تاریخ کو مصر کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں اجازت دیں تاکہ دریائے نیل میں ایک دلہن کو پھینک دیں، جیسے ہر سال کا معمول ہے۔ انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی بتایا کہ اگر یہ رسم ادا نہیں کی جائے گی تو دریائے نیل جاری نہیں ہوگا اور خشک سالی مصر کا مقدر ہوگی۔ حضرت عمرو نے ان سے کہا کہ اسلام میں ایسی کوئی بیہودہ رسم جائز نہیں۔ اس کے علاوہ اسلام تو اپنے سے پہلے کی ایسی تمام رسومات جاہلیت کو مٹا دیتا ہے۔ تم لوگ
اس رسم پر ہرگز عمل نہ کرنا۔ مصر کے لوگوں نے گورنر کے حکم کی تعمیل کی اور اس سال دریائے نیل میں کسی بھی لڑکی کو نہیں پھینکا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ دریائے نیل کی روانی بالکل رک گئی اور دریا خشک ہو گیا۔ لوگ بہت ہی پریشان تھے۔ انہوں نے مصر سے نکلنے کا ارادہ کر لیا اور کسی اور جگہ جانا چاہتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ تم لوگ انتظار کرو اور میں اپنے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھتا ہوں اور جو حکم ملے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا قصہ بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رکہ ارسال فرمایا اور کہا کہ یہ رکہ دریائے نیل میں پھینک دیں۔ اس رکے میں لکھا تھا، حمد و صلات کے بعد اے نیل، اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے بہاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرا بہنا جاری فرما دے۔ جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکہ دریا میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں پانی بہا دیا، اور اس دن سے آج تک اللہ تعالیٰ نے اہل مصر کی اس پرانی رسم کو ختم فرما دیا۔ بہرحال دریائے نیل کی دلہن ایک داستان ہے جسے اب تک اہل مصر دہراتے ہیں۔ مصر کے شعراء اور ادباء نے بھی اس کی بابت لکھا ہے۔ مختلف فلموں کے ذریعے بھی اس داستان کو دکھایا گیا ہے۔ فرعون نے اہل مصر کے لیے بے شمار تہوار اور رسم و رواج چھوڑے تھے، لیکن ان میں سے کچھ تہوار مختلف ادوار میں یا تو ختم ہو گئے یا غائب ہو گئے، اور کچھ اب تک بھی جاری ہیں، جیسے دریائے نیل کی دلہن کا تہوار ہے۔ مصر میں اب تک لوگ 15 اگست کو یہ تہوار مناتے ہیں اور اس کا نام دریائے نیل کی وفاداری کا تہوار ہے۔